بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور ماہ صیام کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ رب کا مہمان ماہ رمضان رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا، اجر و ثواب والا، گناہوں سے چھٹکارے والا، برائیوں سے بچانے والا، رزق بڑھانے والا عظیم الشان ماہ صیام سایہ فگن ہو چکا ہے۔ رمضان رحمتوں کی کان آ نہیں رہا بلکہ آ چکا بن کے مہمان۔ خدائے رحمان عز و جل کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے ایک دفعہ پھر زندگی میں مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اس عظیم الشان ماہ صیام کے فضائل اور ثمرات کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بیہقی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ ماہ صیام ایسا مقدس بابرکت مہینہ ہے جس میں روزہ دار کا سونا عبادت، سانس لینا تسبیح، وہ مہینہ جس میں اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں، وہ مہینہ جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ماہ صیام تیرا کیوں نہ ہو احترام، ماہ صیام تیرا کیوں نہ ہو احترام کہ نازل ہوا تجھ میں اللہ کا کلام۔ تو پھر کیوں نہ میں اور آپ ماہ صیام کی برکتوں اور رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ دعائے اللہ رب العزت توفیق عمل عطا فرمائے، اپنے لیے بھی اور سب مسلمانوں کے لیے، جتنے بھی جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، اللہ رب العزت سب کو آباد و شاد رکھے، اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے ان کو قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آتا ہے اپنے محبوب کے امتیوں کو تو تحفے میں ان کو رمضان دیتا ہے۔